ایک وقت تھا جب ہوئے کایان ایشیا کے امیر ترین شخص تھے۔ اربوں ڈالر کی دولت، چین کی سب سے بڑی پراپرٹی کمپنی اور بے پناہ رسوخ ان کے پاس تھا۔ لیکن آج وہی شخص عمر قید کی سزا کاٹنے جا رہا ہے۔ چین کی پراپرٹی کمپنی چائنا ایور گرینڈ کے بانی ہوئے کایان کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ان پر مالی بے ضابطگیوں، فراڈ اور غیر قانونی طور پر رقوم جمع کرنے، سیکورٹیز سے متعلق دھوکہ دہی اور رشوت سمیت 8 سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے، جن کا انہوں نے رواں سال اپریل میں اعتراف بھی کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ شخص جس نے صفر سے آغاز کر کے چین کی سب سے بڑی پراپرٹی سلطنت کھڑی کر دی تھی، یہاں تک کیسے پہنچا؟ ہوئی کایان کی پرورش چین کے صوبہ ہینان کے ایک دیہی علاقے میں ہوئی، جہاں ان کی دادی نے پالا۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے اسٹیل ٹیکنیشین کے طور پر کیا، لیکن ان کے عزائم اس ملازمت سے کئی بڑے تھے۔ 1996 میں انہوں نے ایور گرینڈ قائم کی اور پھر قرض لے کر تیزی سے پراپرٹی کے کاروبار کو پھیلانا شروع کیا۔ چند ہی سالوں میں ایور گرینڈ چین کی پراپرٹی مارکیٹ کا ایک بڑا نام بن گئی اور ہوئی کایان دولت کی ایسی بلندی پر پہنچ گئے جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ 2017 میں ان کی دولت 45.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی اور وہ ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔ مگر پھر وہ ہوا جس نے پوری کہانی بدل دی۔ قرض بڑھتا گیا، سلطنت ڈوبتی گئی۔ ایور گرینڈ نے کاروبار بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر قرض لیا۔ کمپنی کا حجم بڑھتا گیا، منصوبے پھیلتے گئے اور سرمایہ کاری بھی بڑھتی رہی۔ لیکن جب قرضوں کا بوجھ حد سے بڑھ گیا تو کمپنی کے لیے ادائیگیاں کرنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر ایور گرینڈ تقریباً 300 ارب ڈالر کی واجبات میں پھنس گئی۔ کمپنی کے مالی بحران نے صرف ایک کاروباری ادارے کو متاثر نہیں کیا، بلکہ چین کے پورے پراپرٹی سیکٹر کو ہلا کر رکھ دیا۔ عام سرمایہ کار بھی متاثر ہوئے۔ ایور گرینڈ کے ویلتھ مینجمنٹ منصوبوں میں پیسہ لگانے والے کئی افراد اپنی جمع پونجی واپس لینے کے لیے احتجاج کرنے لگے۔ پھر پولیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2023 میں چینی حکام نے ہوئی کایان کو حراست میں لے لیا۔ جو شخص کبھی اربوں ڈالر کی دولت کے ساتھ دنیا کے طاقتور ترین کاروباری افراد میں شمار ہوتا تھا، وہ اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اب عدالت نے ان کے تمام ذاتی اثاثے ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ایور گرینڈ اور اس کی ذیلی کمپنی پر مجموعی طور پر اربوں یوان کے جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ کمپنی کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کو بھی کئی سال قید کی سزائیں سنائی گئی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایور گرینڈ سے وابستہ 56 افراد کو سزائیں سنا دی گئی ہے۔ ایک تصویر میں ہوئے کایان وہ شخص تھے جو چین پر پراپرٹی سلطنت کے بادشاہ کہلاتے تھے۔ دوسری تصویر میں 67 سالہ ہوئی عدالت میں 2 اہلکاروں کے درمیان کھڑے نظر آتے ہیں، جہاں ان کے خلاف عمر قید کا فیصلہ سنایا گیا۔ 2024 میں ہانگ کانگ کی عدالت نے ایور گرینڈ کو ختم کرنے کا حکم دیا، جبکہ کمپنی کو اسٹاک ایکسچینج سے بھی خارج کر دیا گیا۔ یعنی جس کمپنی کو کھڑا کر کے ہوئے کایان ایشیا کے امیر ترین شخص بنے تھے، وہی کمپنی آخرکار ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ ہوئی کایان کی کہانی آج صرف ایک ارب پتی کے جیل جانے کی خبر نہیں، بلکہ یہ سوال بھی چھوڑ گئی ہے، جب دولت، قرض اور طاقت حد سے بڑھ جائے تو کیا ایک کاروباری سلطنت اپنے ہی بوجھ تلے دب سکتی ہے؟